وقال الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ محترم حاضرین، میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ کلمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے محبوب چیزیں جو دنیا کے اندر ہر انسان کے لیے محبوب ہوتی ہیں، عزیز ہوتی ہیں، پیاری ہوتی ہیں، بڑا انسان اس سے لگاؤ اپنا رکھتا ہے، دلچسپی اس سے ہوتی ہے، اور ان کی منفعت کے لیے، ان کے فائدے کے لیے انسان بہت ساری چیزوں کی قربانیاں دینے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اولاد اپنے والدین کو، ماں باپ کو، باپ داداؤں کو چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل ان کان آباؤکم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ کے نزدیک تمہارے باپ دادا، وہ ابناؤکم تمہارے اولاد، تمہارے بیٹے، تمہارے پوتے، وہ اخوانکم اور تمہارے بھائی بہن، وہ ازواجکم اور تمہاری بیویاں، وہ عشیرتکم اور تمہارے سارے رشتہ دار، اور وہ مال و دولت یا وہ تجارت جس کے مان بڑھ جانے کا تمہیں خوف ہے، اور اگر تمہیں یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، فتربصوا، انتظار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا اب معاملہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، فتربصوا حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت بات اس آیت کے آخر جملے میں فرمائی، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ کسی فاسق قوم کو، یعنی حدود سے تجاوز کرنے والے، دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے، نت نئی چیزوں کے ذریعے سے دین کا حلیہ مست کرنے والے، دین کی تصویر اور شکل اور شباہت کو بگاڑنے والے، ان کو فسق، یعنی دین کے اندر بڑے بڑے برائیوں کو فسق و فجور میں شمار کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسی قوم کو پسند نہیں، اور کبھی ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نہیں نوازتا۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے در حقیقت کہ یہ چیزیں عزیز تو ہیں انسان کو، لیکن یہ اتنے عزیز نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں یہ جو ہے زیادہ عزیز ہو جائے۔ ان کا مرتبہ، ان کا مقام اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد ہونا چاہیے، یہ بتایا گیا۔ محبت کرنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے یہ تحت ہونا چاہیے، اور مومن کو، مسلمان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اس کی محبت بھی اللہ کے لیے، اور اس کا غصہ بھی، اس کی ناراضگی بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اس کا کسی کو دینا بھی اللہ کے لیے ہو، اور کسی کو نہ دینا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو دے، کسی کو محبت کرے، کسی سے ناراض ہو، کسی سے غصہ ہو، لیکن یہ سب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے ہو، سب کچھ یہ اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے، تو اس کا ایمان مکمل، وہ مکمل مسلمان، وہ مکمل مؤمن ہے۔ اگر اس کے بجائے ہمارا معاملہ الٹا
اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مقابلے میں ہمارے باپ داداؤں کا حکم، باپ دادا ہمارے زیادہ عزیز ہیں. دین کا حکم ایک ہے. ہمارے باپ داداؤں کے طور طریقے، باپ داداؤں کا رسم و رواج، باپ داداؤں کا چال چلن، روایت الگ ہو. مسلمان ان تمام چیزوں میں اللہ کی دین کی بات کو مانے. یہی ایمان کا تقاضا ہے. اور اسی طرح اپنی اولاد کے سلسلے میں ہماری اولاد کی محبت، اس کی خواہش، اس کی دلچسپی کسی اور چیز سے ہو، اور ان کی ان خواہشوں کو، ان کی ان ضرورتوں کو، ان کی محبت کو پورا کرنے کے لیے آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی نہ کرے، بلکہ اولاد کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع. ہم اولاد سے اس لیے چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے، شفقت کرنے، رحم و کرم کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا. ہم اولاد سے ناراض ہوں تو اس ناراضگی کی وجہ بھی یہ ہو کہ جو بات اللہ تعالیٰ جن باتوں کو منع کیا ہے اس سے ہم اپنی اولاد کو روکنے کے لیے ان کو اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. کسی بھی انسان سے بھی محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے اس سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ اس کی محبت سے خوش ہوتا ہے، اس کی محبت سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ کی رضامندی اس میں ہے. تو یہ محبت صحیح محبت ہے، ایمان کے تابع ہے. اس محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس محبت کا تقاضا کیا گیا ہے مومن سے کہ ان چیزوں سے محبت کرے. لیکن اگر اللہ کے احکام، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں یہ چیزیں بہت عزیز ہیں، یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ اگر مجموعی طور پر قوم اس میں مبتلا ہے تو اس قوم کے لیے تباہی ہے. انفرادی طور پر آدمی اس میں مبتلا ہے تو انفرادی طور پر ایک فرد اپنی ہلاکت اور تباہی کی طرف جا رہا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہماری پریارٹی، ہمارے چاہنے کی، محبت کرنے کی جو ترجیح ہے وہ اللہ اور اس کے رسول. اللہ سے محبت، بے انتہا محبت ایک مومن کو ہونی چاہیے. الذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. خدا کی قسم وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یا مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے نزدیک میری محبت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے والد سے، اس کے اولاد سے، ہر چیز سے بڑھ کر، سارے انسانوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. مومن نہیں ہو نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیہ یہ جملہ کہا، واللہ کہا، خدا کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سارے انسانوں سے بڑھ کر عزیز نہ رکھتا، محبت نہ کرتا. اور ساری محبتیں اس محبت کے سامنے بہت کمزور ہیں، اس کے تابع ہیں، اس کے بعد ہیں. اس سے اگر بڑھ گئے تو پھر اب وہ مومن نہیں رہتا، مسلمان نہیں رہتا. ہم کن چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں، ہماری اپنی زندگیوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جہاں اللہ کے احکامات کی اطاعت کا حکم دیا، وہی اس بات کا بھی حکم دیا کہ جس طرح میری اطاعت بغیر کسی چوم و چرا کے، قیل و قال کے، بغیر کسی رد و قط کے، اللہ کی اطاعت تم پر ضروری ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے. محبت اطاعت کا مظہر ہے. محبت کا جو مظہر ہے وہ اطاعت ہے.
محبت دکھتی ہے اطاعت کے ذریعے سے، محبت ظاہر ہوتی ہے اطاعت میں، نفرت ظاہر ہوتی ہے نافرمانی میں، اطاعت نہ کرنے میں۔ اگر ہم باقی معنی میں اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں ہمارے عمل کے ذریعے سے وہ ظاہر ہوگی۔ ہر کام میں اللہ کو یاد رکھیں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کی بندگی بجا لائیں گے، اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہی اللہ سے بے انتہا محبت کی نشانی ہے۔ محبت کی نشانی اطاعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا قرآن مجید میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے اگر آپ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میرے رسول کی اتباع کرو۔ اگر تم اللہ کے رسول کی اتباع کر رہے ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو۔ محبت انسان کو جس سے ہوتی ہے اس کی زندگی میں اس کی ایک ایک ادا، ایک ایک صفت اس کے پرتو اس کی زندگی میں نظر آنے لگتی۔ یعنی میں اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو ہر طریقے سے اس کی ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ کس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس طرح رہتے سہتے ہیں، ان کا لباس کیا ہے، ان کا وضاحت کیا ہے، ان کے کام کیا ہیں، وہ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور کن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا خیال آدمی رکھتا ہے جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اب ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرنے کی، اور اگر ہماری زندگیوں میں وہ محبت کا اظہار ہمارے عمل سے، ہمارے رہن سہن سے، ہمارے لباس سے، ہمارے ظاہری چیزوں سے نظر نہیں آتا تو اس دعوے کو ہم کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ میں شاہ رخ خان سے، سلمان خان سے، فلاں اور فلاں سے محبت کروں گا تو ظاہر بات ہے کہ میں اپنا لباس بھی اسے اختیار کروں گا، اس طرح کی بننے کی کوشش کروں گا، اپنی سوشل میڈیا کی پروفائل میں اس کی تصویر چسپاں کروں گا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں اس کی محبت کو ظاہر کرنے والی۔ اب ایک مسلمان سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، میرے لیے نمونہ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے کامل نمونہ۔ تو آدمی ہر جگہ اس جسے چاہتا ہے اس کی چیزیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے ایمان مکمل ہونے کے لیے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ کہ عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی محبت ہونی چاہیے، اور محبت کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ کسی سے میں محبت کر رہا ہوں تو دنیا والے مجھے کیا کہیں گے، پاگل کہیں گے، مجنون کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، کیا کہیں گے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا آدمی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب کسی سے محبت آپس میں کر لیتے ہیں ساری دنیا سے کٹ جانے کے لیے تیار ہیں۔ جنہوں نے دنیا میں جنم دیا ان کو، اپنے ماں باپ، بھائی، رشتہ دار، کوئی ان کے آڑے نہیں آ سکتا، کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی محبت ان کے سامنے، اب اس محبت کے سامنے جو ہے بڑی نہیں ہوتی، وہی محبت ان کے لیے سب سے کٹ جانے کے لیے تیار۔ تو یہ دل کی محبت ہوتی ہے جو انسان کو اس چیز پر آمادہ کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس سے کہیں بڑھ کر ہونی چاہیے۔ کیوں محبت کریں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیوں کریں؟ ایک سوال، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات انسانیت پر ہیں، ایک فرد پر ہیں، ان احسانات کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو سامان کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں وہ سامان ملا، وہ ہدایت ملی۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت اسلام ملی، کامیابی کی کنجی اس میں ہے، دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی اس میں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں ہماری بیٹھ جانی چاہیے۔ کتنے سوالات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانوں پر۔ دنیا میں امن قائم نہیں تھا، بھائی بھائی کا دشمن تھا، انسان کی جان بڑی سستی اور ارزاں تھی، تاریکی میں دنیا ڈوبی ہوئی تھی، گمراہی، ضلالت، برائیاں، فحش، یہ سب معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، تو معاشرے کا جو امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، وہ غارت ہو جاتا ہے۔ بھائی اور بھائی کا دشمن ہو تو انسان کو سکون کہاں ملے؟ ماں باپ اولاد کے دشمن ہو جائیں، بچیاں گھر میں پیدا ہوتے ہی ان کو درگور کرنے، ان کو زندہ دفن کر دینے کے لیے قبریں کھودی ہوئی گئی ہوں، تو انسان کی زندگی دنیا میں آنے سے پہلے اس کے لیے وہ اجیرن بن جاتی ہے۔ راستے امن نہ ہو، مطمئن نہ ہو، تو ہم دنیا میں چل پھرے کیسے، کمائیں کیسے؟ قتل و غارت گری کے بازار گرم تھے، چھوٹے چھوٹے معاملے میں جنگیں ہوتی تھیں، پشت در پشت، ایک پشت ختم ہوئی دوسری پشت نے اس جنگ کا اس کو جاری رکھا۔ 40 سال 50 سال تک جنگیں ہوتی ہیں، چھوٹی بات پر قبیلے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے اور اپنے بچوں آنے والی نسلوں کو تاکید کرتے تھے، وصیت کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ یہ حال تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ نعمت یاد دلائے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے انسانوں اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ بھائی بھائی سے ڈرتا تھا کہ کب کوئی میرا بھائی میرا حق چھین نہ لے، میری جان نہ لے لے، کسی معمولی بات کے لیے مجھ سے لڑنا پڑ جائے۔ انسان اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان کرنے سے گریز نہیں کرتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتا تھا، جان لینے تک بھی جو ہے اس کی بے پرواہ ہو کر جان لے لیتا تھا۔ یہ حالت تھی دنیا کے اندر۔ زنا عام تھا، شراب عام تھی، کوئی محفل عرب کے اندر شراب کے بغیر چھوٹی محفل بھی مکمل نہیں ہوتی تھی۔ عورتوں کی عزت اور عصمت سے کھیلا جاتا تھا، فحش سر عام ہوتا تھا، کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کیا جاتا تھا، مدرسات عریان بغیر کسی کپڑے کا، اور اس کو بڑی عبادت تصور کی جاتی تھی۔ یہ سب برائیاں اور برائیوں کی اتنی انتہا کی جسے گنا نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ تعالیٰ کی نعمت انسانوں کو ملی کہ انسان ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت ڈال دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، دنیا کی پوری نعمتیں، دنیا کی پوری دولت لٹا کر بھی تم انسانوں کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کی۔ یہ اسلام کا دین ہے کہ اسلام نے قوت اور بھائی چارگی کو اجاگر کیا، انسانوں کے حقوق گنائے، انسانوں کو بتایا کہ تمہارے فرائض کیا ہیں۔ یہ اسلام کا دین ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر جو انسانیت جو تھوڑی بہت باقی ہے، اسلام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ پھر اسی دین کا نتیجہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے بھائی بنے، رشتے کے خون کے بھائی نہیں، دین کے بھائی۔ کسی رشتے کی بنیاد پر خائن تو ہو جاتا ہے دنیا کے اندر، لیکن کسی خون کے رشتے کے بغیر ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی بن جائے اور اس کے لیے اپنی محبت نچھاور کرے، اپنی دولت اس پر لٹانے کے لیے تیار ہو، اپنی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو، یہ اسلام کا دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اس لیے آپ سے محبت کرنی، یہ دو نعمتیں نہیں ہیں،
سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا طریقہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا، جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی ہے۔ انسان بھول گیا تھا کہ یہی سب کچھ دنیا ہے، 50 60 سال 70 سال 100 سال بہت زیادہ انسان سمجھ رہا تھا یہی دنیا، یہی زندگی، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا ہے شام زندگی صبح دوا میں سے۔ یہ اصل میں ایک زندگی کی شام ہے جو ختم ہو گئی، ایک ایسی صبح کا پیغام لے کر جس کے بعد کبھی سورج ڈوبنے والا نہیں ہے، جس کے بعد کوئی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو سارے انسانوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے، یہاں کچھ تکلیف اٹھا لیں گے وہاں راحت پائیں گے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا کے اندر ایسے ہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، مختصر سا سامان اپنے سفر میں لے جاتا ہے، پورا گھر کا سامان لد کر نہیں لے جاتا، وہ چاہتا ہے کہ سفر آسان ہو۔ اس دنیا کو میں بھی ہم اگر اس دنیا کے ساز و سامان کو سمیٹنے کے بجائے آخرت کی اس کا زندگی کو جو ہمیشہ رہنے والی ہے کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اپنے سامان زندگی کو مختصر کریں تاکہ یہ سفر ہمارا ہلکا ہو۔ تو یہ سکھایا ہے، بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قربان جائیں ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک چیز سکھائی، انسانوں کو اٹھنے بیٹھنے کا ادب سکھایا، بات کرنے کا سلیقہ سکھایا، بڑوں اور چھوٹوں کا پیار اور شفقت سکھایا، انسانیت جاگ اٹھی، دکھتی انسانیت، سسکتی انسانیت نے پھر ایک زندگی ایک کروٹ لی، جہاں آج بھی معاشرے کے اندر ان تعلیمات کو بھلانے کے نتیجے میں باپ نہیں، ماں نہیں، والدین نہیں رہے، کروڑوں کی جائیداد رکھنے والے، بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر کا عہدہ رکھنے والے اپنے ماں باپ کو فٹ پاتھ پر لانے پر مشغول ہیں۔ ان تعلیمات کے نہ ہونے کا نتیجہ آج ماں باپ کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ اسلام نے ماں باپ کے حقوق بتائے اور کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ اور اس کے رسول کے بعد تمہارا سب سے زیادہ فریضہ یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ آج بھی یہ لعنت دوسری قوموں کے، دوسری مذہبوں کے ماننے والوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر ہے مگر کم ہے۔ اس کا نتیجہ اور واحد نتیجہ ان تعلیمات کو اپنانے اور جاننے اور سمجھنے کا۔ دنیا کے اندر آج انسانیت مر رہی ہے تو وجہ ہے، انسان کو نہیں سمجھ رہا ہے تو وجہ ہے اس نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں زندگی لے کر آئے اس کو انسان نے بھلا دیا۔ خیر ہے تو اسلام کے اندر ہے، بھلائی اس اسلام کے اندر ہے، بھلائی ان تعلیمات کے اندر ہے۔ دنیا آج بھی ان برائی کے دلدل سے نکلنا چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اپنا لے تو دنیا کے اندر سے فحاشی، بے حیائی، عریانیت، زنا، شراب نوشی، سود خوری، جوا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اسلام نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ آج انسان کا دشمن بنا ہوا اور انسان کے ساتھ وہ حیوانیت اور درندگی پر اترایا ہے کہ آج جنگل کے درندے اس حیوانیت سوز مظالم کو دیکھ کر شرما جائیں۔ آج کوئی جانور کسی جانور کو وہ ظلم نہیں کرتا جو آج انسان کسی انسان پر کرتا ہے، بغیر کسی مطلب کے۔ ہزاروں لاکھوں جانیں آج جا رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ انسانیت کے ذہن کی خرابی، صرف ایک نفرت۔ ایک جانور کسی جانور کو کھا لیتا ہے، وہ اپنی غذا بنا لیتا ہے، وہ غذا کے لیے اٹھانا، لیکن انسان آج کتنا گرا ہوا ہے۔ اولئک کالانعام، آج انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ حیوان اور درندے سے نیچے گر چکا ہے، بلکہ اس کو حیوان کہنا بھی حیوان کی توہین ہے۔ یہ انسانیت، اس وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دوری ہے۔ انسان نے اپنے رب کو بھلایا، اپنے آپ کو بھلا دیا۔ میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں کس لیے بھیجا گیا ہوں دنیا کے اندر۔
یہ بھول گیا انسان، اور بس اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر یہی سب کچھ مزے لوٹ لینا چاہتا ہے، اور اصل زندگی سے بے پرواہ اور غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر فتنہ ہے، ایک دوسرے کا قتل ہے، ایک دوسرے کا خون ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انسان اگر وہ چیز یاد رکھے آخرت میں وہ ہماری اصلی زندگی ہے، تو انسان ان چھوٹی چیزوں کی طرف کبھی اس کی توجہ نہیں ہوگی۔ یہ تعلیمات اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے ہمیں ملی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو وہ ہدایت وہ نور دیا جو ساری دنیا کے اندر روشنی پھیلاتی ہے، انسان کو تاریکی سے نکالتی ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں یہ بے انتہا محبت کرنی چاہیے، تاکہ انسان انسان بنے، ایک دوسرے کو پہچانے، دنیا کے اندر امن آئے، بھائی چارگی آئے، محبت آئے، ایک دوسرے سے ملے تو ایک دوسرے سے سلام کرے۔ یہ محبت کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگو۔ کہا کہ وہ افشوا السلام، نماز سلام کو پھیلاؤ۔ یہ سلام در حقیقت ایک دوسرے کے درمیان محبت کی نشانی ہے۔ یہ بھائی اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، خوش رکھے، آرام سے رکھے، تم اللہ کی رحمت تم پر ہو، اس کی برکت ہو، کسی بھی پریشانی سے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے، کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی ٹھیس تمہیں نہ پہنچے۔ یہ دعا ہے بھائی کی اپنے بھائی، یہ خون کے رشتے کا بھائی نہیں ہے، دین کے رشتے کا بھائی ہے، لیکن اپنے بھائی کے لیے کیا چاہ رہا ہے، اسلام نے کس طرح کی تعلیم دی، کس طرح کے احکامات دیے جس کی وجہ سے انسان کے درمیان محبت بڑھتی ہے۔ پھر جواب میں وہی بات اپنے بھائی کو وہ بھائی دیتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ پر بھی رحمت نازل کرے، آپ کے مال و بقا میں، آپ کے اولاد میں، آپ کے گھر میں سب جگہ برکت کا۔ یہ ہے تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے ہم کو بے انتہا محبت کرنی چاہیے۔ ہمارا ایمان اسی وقت مکمل ہوتا ہے، لیکن کیا ایسا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسا کچھ ہونا چاہیے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت پیدا کرے، ہمارے اعمال کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ٹپکے، اس کی نشانی ظاہر ہو، اس کی علامت لوگ دیکھیں، واقعی معنی میں یہ عاشقان رسول ہیں، ان کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں، ان کی زبان سے مٹھاس نکلتی ہے، یہ انسانوں کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں دیتے۔ خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیم ہے۔ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ تو یہ چیز ہمارے عمل سے ظاہر ہونی چاہیے، ٹپکنی چاہیے۔ یہی تعلیمات ہیں، یہی محبت رسول کے تقاضے بھی ہیں۔ کہنا کچھ ہے، دعوے کچھ ہیں اور عمل کچھ ہے، تو یہ چھوٹا ہے دعویٰ اور عمل ہمارا سچا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول کا سچا چاہنے والا، محب رسول، محب اللہ بنائے۔ وہ آپ کی دعوانا الحمدللہ۔